98 میں جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژنس کیے تو کمال خرازی جو ایران کے فارن منسٹر تھے، ہی کیم ٹو اسلام آباد ٹو شو سالیڈیرٹی ود پاکستان. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اسلامی دنیا کا ایک ملک جو ہے اس نے نیوکلیر پاور لے لی ہے. اس نے یہ بیان دیا اسلام آباد میں آ کے، اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کہ بھائی دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان اور ایران ملک کوشش کریں گے کہ افغانستان میں طالبان اور احمد شاہ مسعود کی جو پارٹیاں ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے درمیان ریکنسیلیشن ہو جائے اور ایک شٹل ڈپلومیسی ہم کریں گے. ایک ڈیلیگیشن جو ہے دونوں ممالک کے نمائندوں کے ساتھ مزار شریف جائے گا، وہاں سے قندھار جائے گا، دونوں کے پوائنٹ آف ویو لے کے پھر ایک آگے انکلوسیو حکومت ہاں تاکہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بن سکے. ٹھیک ہے. میں ایران میں تھا، تہران میں، جب ہمارا ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے ایرانی جہاز میں ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ مزار شریف گئے، وہاں سے قندھار گئے، اور ایک انیشل پہلے ایک وزٹ میں تو ہر چیز تو نہیں طے ہو سکتی نا. آپ کو پتہ ہے جیسے آج کل بھی نظر آ رہا ہے کہ دونوں سائڈیں پہلے میکسیمم پوزیشن دیتی ہیں. تو مزار شریف میں انہوں نے اپنی پوزیشن دی جو احمد شاہ مسعود کے سپورٹرز تھے یا ان کی پارٹی وغیرہ کے تھے، اور برہان الدین ربانی صاحب کے. تو ادھر جو ہے انہوں نے ملا عمر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پوزیشن دی اور طے کہ یہ شٹل ڈپلومیسی پھر ایک اور سیشن ہوگا. دس وزٹ ٹک پلیس اراؤنڈ میرا خیال میں جولائی کے پہلے ہفتے میں سمجھے ہوئے وزٹ. مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے ایگزیکٹ 7 تھی 5-6، اور وہ اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی. اور آپ اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے؟ میں ڈیلیگیشن میں نہیں گیا، میں اس وقت لیکن تہران میں تھا. ہمارا ڈیلیگیشن آیا، میں نے ان کے لیے جیسے امبیسڈر کام ہوتا ہے کھانا وانا کیا، جس میں دونوں سائڈوں کے امبیسڈر شریک ہوئے اور بات چیت ہو رہی تھی. تو میں خود نہیں گیا، لیکن ہمارے جو سینئر ایڈیشنل سیکرٹری لیول کے آفیسرز تھے وہ اس ڈیلیگیشن میں تھے، وہ گئے. اسی طرح فارن آفس ایرانی ان کے بندے بھی گئے، واپس آ گئے. اور یعنی یہ پاکستان ایران نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ پروسیس آگے چلائیں گے. اراؤنڈ 10 جولائی طالبان نے آفٹر ہیونگ ایگریڈ انہوں نے انویژن آف کا جو ہے نا مزار شریف لانچ کر دیا. یعنی وہ اور اس کو بڑے ویل آرگنائزڈ، بڑا ویل پلانڈ اور تھا، اور وہ انہوں نے پھر اور کہا جا سکتا پاکستان کو پتہ تھا کہ طالبان ایسا کرنے والے ہیں؟ یہ تو اب آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، میں میرا خیال میں ابھی بھی نہیں بتا سکتا آپ کو. لیکن میرا خیال میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پتہ ہو تہران میں اور پاکستان میں کسی کو پتہ نہ ہو. مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حملہ ہوا، چلے میں کھل کے بات کر دیتا ہوں، کر ہی لیں. ہاں کر دیتے ہیں. اب کتنا عرصہ ہو گیا، ویسے بھی 2 دہائیوں بعد تو سارے کاغذ بھی کھل جاتے ہیں. تو 98 کا یہ جو حملہ تھا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ طالبان نے ہمارے کہنے پہ کیا. آئی ووڈ ناٹ گو دیٹ فار. لیکن ہمیں میرا خیال میں پتہ تو فوراً لگ گیا ہوگا، اور ہم نے ان کو جتنا کچھ ہم سپورٹ کر سکتے تھے ہم نے سپورٹ کیا. اچھا، بالکل. اور یہ اب تاریخ کا وہ حصہ ہے جو جتنا اس کو بھلا دیا جائے یا اس کی یاد میں ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اٹ واز اے کاز فار بٹرنس. اچھا، پھر اور خاص طور پہ ایک اور ہوا نقصان. وہ ایرانی، مجھے یاد ہے ایرانی ڈپٹی فارن منسٹر انچارج تھا افغانستان کا، علاؤدین بروجردی اس کا نام تھا ان کا، بڑے اچھے آدمی تھے. انہوں نے مجھے بلایا جب ان کو یہ طالبان ور میکنگ ویری ریپڈ پروگریس، اگست کا شروع کا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے بلایا کہ بھئی ہمیں اب اسیسمنٹ ہماری یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن میں مزار شریف ول فال ان دا ہینڈز آف طالبان. تو پلیز آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیں، اسلام آباد سے، کہ وہ قندھار ملا عمر سے کہیں کہ ہماری کونسولیٹ وہاں پہ ہے. ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا تو ہم کونسولیٹ کے سارے آفیشیل ودرا کر لیتے ہیں تاجکستان میں، ساتھ اکراس دا ریور چلے جائیں گے، آمو ریور کراس کر کے ادھر چلے جائیں گے، یا اگر وہ اس کی سیکیورٹی ہمیں جو ہے انشور کریں اور وہ پھر ہم کونسولیٹ کو بند نہیں کریں گے. تو میسیج میرا کام تو میں نے فوراً وہ میسیج بھیج دیا، اور 2 دن کے بعد مجھے جواب آ گیا کہ ملا عمر صاحب نے کہا ہے کہ ایرانیوں سے کہ اگرچہ ہمارے لوگ 1 سال پہلے مارے گئے تھے جب ہمیں مزار شریف سے نکالا گیا تھا، لیکن ان کو کہہ دیں کہ ہم ان کی سیکورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں. تو میں نے یہ میسیج دے دیا.
اسی دن جس دن میں نے میسیج دیا تقریباً اسی اراؤنڈ دیٹ ٹائم مزار شریف فیل ان دا ہینڈز آف طالبان، اور طالبان نے ان جو کوئی 11 بندے تھے وہاں پہ کونسولیٹ میں 9 ان کے ویسے تھے، ایک آدھ کوئی وہ کہتے ہیں 9 میں بھی ان کی انٹیلیجنس کے بندے بھی ہوتے ہیں، دیٹس نارمل، کونسولیٹ میں کچھ کونسولر کام کرتے ہیں، کچھ دوسرے کام بھی کرتے ہیں. بہرحال دیور وہ جو انہوں نے کھڑا کر کے ان کو ایک جگہ لائن اپ کر کے اوپن فائر آن دیم، ان کو مار دیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سڈنلی جب ان کی ایرانین فارن منسٹری کا تعلق اپنا کانٹیکٹ کونسلر سے ختم ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ سم تھنگ بیڈ ہیز ہیپن ٹو دیم. تو انہوں نے پھر ہمیں کیا جی پتہ کریں کیا ہوا ہے، ہمارے آپ کے دوست ہیں طالبان یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے پھر کوشش کی، ہمیں طالبان نے کچھ بتایا نہیں ٹھیک شروع میں. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس میں سے ایک بندہ جو ہے نا، اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ جو جب اس کو فائر ہوا تو اس کو شاید گولی کہیں سائڈ پہ لگی تو وہ گر گیا، اینڈ ہی پریٹینڈیڈ کہ میں مر گیا، مطلب ہی از ڈیڈ. تو انہوں نے جنہوں نے مارنے والے تھے وہ چیک کیا، انہوں نے کہا کہ سب مر گئے ہیں، دے لیفٹ. وہ رات کو وہ اٹھا، وہ شاید انٹیلیجنس کا ہی کوئی بندہ ہوگا، تو اس نے وہاں سے رستے میں مختلف رستوں سے گزار کے وہ تہران پہنچا کوئی 1 مہینے کے بعد. تو اس نے آ کے بتایا ساری تلی کہ یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے. تو ایران میں بہت اس کا پھر سخت انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے طالبان کو تو کرنا ہی تھا، اور انہوں نے ہم سے بھی شکایت کی. اور ہم نے پھر بہرحال ان کو سمجھایا کہ بھائی ہمارا تو اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے جو طالبان نے ایشورنس دی تھی وہ ہم نے آپ کو پہنچا دی ہے. اس کے بعد ہمارا تو وہاں پریزنس نہیں تھی، نہ ہماری کوئی ملٹری پریزنس تھی، نہ کوئی پولیٹیکل ان دا سینس کہ کوئی ہماری ڈپلومیٹک پریزنس بھی نہیں تھی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، وی آر سوری. لیکن بہرحال پھر وہ لاشیں بھی ان کی ملیں ساروں کی، انہوں نے ایک کلیکٹیو گریو یارڈ جو ان کی ساری 9 یا 10 جتنے بھی تھے وہ ایک ہی جگہ پہ ان کی لاشیں، وہ پھر الٹیمیٹلی دے ور سینڈ بیک ٹو تہران. اور یہ سارا 1 مہینے کے بعد ہوا. پھر یہ دس ہیپنڈ ان دا منتھ آف سپٹمبر میں یہ بات کھلی کہ وہ تو جو ہیں اگست میں مزار شریف فیل 1 مہینہ وہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یعنی اسلام آباد کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہاں کیا ہوا ہے. ہمیں جو طالبان بتا رہے تھے ہم وہ ان کو بتا رہے تھے. تو طالبان کی انیشیل پوزیشن یہ تھی کہ جی ہمیں ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کا کوئی ہو سکتا ہے یہ تو وہ جان بچا کے کہیں نکل گئے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جو فائرنگ وائرنگ ہو رہی ہے اس میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا. ملا عمر کو پتہ تھا؟ مجھے نہیں پتا جی، آئی ڈونٹ نو. میں نے وہ بتا سکتا ہوں جو طالبان نے بیان اس وقت دیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور شروع میں ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مارے گئے ہیں کہ نہیں مارے گئے. اور بعد میں جب لاشیں کچھ کو مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں لاشیں ان کی ایک جگہ مل گئی ہیں، اور انہوں نے پھر بھی یہ کلیم یہ کیا کہ ان کی کوئی رسپانسبلٹی اس میں نہیں ہے. تو پاکستان کا تو اس سے پھر دور کا بھی تعلق نہیں نہ بنتا. ہمارا تو اس وقت یہ رول تھا کہ ہمیں وہ بتائیں طالبان وہ ہم فیتھفلی ایران کو کنوے کر دیں.